امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی۔ جس آدمی کا ویژن جتنا کلیئر ہوگا وہ اتنا کام کرے گا۔ اس خواب کو کہتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دے۔ احمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہداں بعثت برفع قوم وبخفض آخرین، صدق اللہ العظیم۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی۔ ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ہی معزز مہمانان کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام مہمانوں کی اور ان شرکاء کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے کردار کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ العصر فاؤنڈیشن کا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، والعصر کے لفظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو والعصر ہے اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، عصر وقت کو کہتے ہیں، پھر وہ اسپیسیفک اور متعین وقت ہے۔ یہ عصر انقلابات، تغیرات، تبدیلی اور چینج پر یہ اشارہ اور نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے صنعتی انقلاب آیا، ریولوشن آیا، تو اسی طرح زمانہ بھی تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی دن ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ صبح کا وقت الگ ہوتا ہے، زوال کا الگ ہوتا ہے، سپہر الگ ہوتی ہے، شام الگ ہوتی ہے، رات الگ ہوتی ہے، آدھی رات الگ ہوتی ہے، پہلی رات چاند کی الگ ہوتی ہے، 14ویں کی رات الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سائز کم ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہوتے سائز بڑھتا ہے، سوچ بڑھتی ہے، دانت منہ میں آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبدیلیوں کے اوپر دار ہیں۔ تو ہم بھی زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے اندر کیا مثبت تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ یہ عصر کی قسم اللہ نے اس خاص مقصد اور اس خاص پیراڈائم کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود سے اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس سے پہلے سیشن میں جناب نذیر بید صاحب نے بہت اچھی مثال دی۔ پہلے زمانے میں کوئی کسی کو پیغام خط کے ذریعے سے لکھتا، خط لکھنے کے بعد اس کو ڈاک خانے میں ڈالتے، 4-5 دن میں وہ پہنچتا، پھر پڑھنے کے بعد وہ رپلائی اور جواب دیتا، پھر 5-6 دن لگتے، یعنی 10-15 دن کے سائیکل میں ایک دوسرے سے کوارڈینیشن یا کنورسیشن ہوتی تھی۔ لیکن ابھی وہ ودن سیکنڈز آپ آن لائن ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اس زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ العصر فاؤنڈیشن کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال وفاق المدارس سے فارغ ہونے والے علماء 10 سے 15 ہزار ہیں، اور 20 سالوں میں اگر یہ ریشو نکالا جائے تو لاکھوں علماء ہیں، لیکن وہ معاشرے میں اپنا ایفیکٹو رول پلے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور وہ حالات حاضرہ پر اور مستقبل کے چیلنجز پر وہ بات نہیں کر رہے۔ تو اکثریت میں ہونے کے باوجود ہمیں اقلیت کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس فکر کو لے کر ہم نے العصر فاؤنڈیشن کی ابتدا کی۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک ہے ابصار اور ایک ہے مبصرات، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ ویژن اس خواب کو کہتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دے۔ خواب وہ نہیں ہوتا ہے جو رات سوتے ہوئے دیکھا جائے، بلکہ خواب وہ ہوتا ہے، ویژن وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے، آپ میں تحریک اور موٹیویشن اور داعیہ اور جذبہ اور ایک قوت اور احساس اور ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اور شعور پیدا کرے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
یہ اپنے پرپس آف کریشنز کو سمجھ جائے. تو جس آدمی کا ویژن جتنا کلیئر ہوگا وہ اتنا کام کرے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس نظر اور بینائی تو ہے، وہ دیکھ سکتا ہے لیکن وہ کہیں جاتا نہیں ہے، اور دوسرا آدمی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے لیکن اس کی اپنی بینائی کمزور ہے. یہ دونوں فالٹ ہیں، ان دونوں کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا. ویژن کو بنانے اور بڑھانے کے لیے آپ نے اپنی بینائی کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اور سیر و فلرز پر بھی عمل کرنا ہے. ربیع الاول کا مہینہ سیرت سیر الابل سے نکلا ہے. سیرت حالت، طریقے اور چلنے کو کہتے ہیں. پچھلے زمانے میں جب اونٹوں کے قافلے چلتے تھے تو وہ صحرا میں جب اونٹ قدم رکھتا تو وہ صحرا میں ایک نشان سا بن جاتا تھا. اب پچھلا اونٹ اس کے نشانے قدم پر اپنا قدم رکھتا تھا، پھر تیسرا اونٹ اس کے نشانے قدم پر اپنا قدم رکھتا تھا. تو اس قدم میں ایسی پرفیکشن اور ایسی ایکویلنسی اور ایسا بیلنس ہوتا تھا کہ 100 اونٹ گزرنے کے بعد بھی لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے. جس طرح پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کے نشانے قدم کو فالو کرتے ہوئے منزل تک پہنچ گیا، ہم بھی آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی کی اتباع کریں گے، ہم بھی اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. اگر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، کفا سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ایک عالم بے امر اللہ ہوتا ہے اور ایک عالم باللہ ہوتا ہے. عالم باللہ جو اللہ کو پہچان لے، خوف خدا آ جائے، اور عالم بے امر اللہ جو احکام اور مسائل کو پہچان لے کہ اللہ کے حکم کو دنیا میں امپلیمنٹ اور نافذ کیسے کرنا ہے. آپ قرآن کریم اٹھائے، کہیں سے بھی کھول کر دیکھیں، جو قرآن میں لکھا ہے ہم اس کا الٹ چل رہے ہیں. میرے محترم دوستوں اور سامعین گرامی، اللہ کریم نے جیسے معیشت کو تقسیم کیا ہے، لوگوں کو بھی تقسیم کیا ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. جیسے ایک گھر کا نظام چلتا ہے، ڈرائیور کا کام الگ ہوتا ہے، چوکیدار کا کام الگ ہوتا ہے، کک کا کام الگ ہوتا ہے، عورت کا کام اندرونی ہوتا ہے، مرد کا کام بیرونی ہوتا ہے. ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے بھی ہمیں کرائٹیریا بنانا پڑے گا. اگر پارلیمنٹ قانون بنا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو نافذ کر رہا ہے، جسٹس اس میں سیٹل ڈسپیوٹ کر رہا ہے، اور اگر کوئی پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتا تو ملٹری بائی فورس وہ منواتی ہے. اور اب میڈیا کا دور ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے. اسی لیے علماء کو ہر میدان میں آگے آنا چاہیے. العصر فاؤنڈیشن نے اسلامک بینکنگ، جرنلزم، ماس کمیونیکیشن، پولیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشن شپ، اکنامکس اور اسی طرح موٹیویشنل اسپیکنگ لینگویجز پر مختلف فیکلٹیز بنائی ہیں. لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کورسز کروا کر ان علماء کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کر کے معاشرے کا ایک مؤثر فرد بنانے کے لیے ایک تگ و دو کا نام، ایک سٹرگل کا نام، ایک جد و جہد کا نام، ایک سعی اور کوشش کا نام، ایک عزم اور جزم کا نام ہے. تو اس میں آپ حضرات العصر فاؤنڈیشن کا دست اور بازو بنے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ گھر کے نظام کی طرح ہمارا نظام بھی اسے تبدیل ہو کہ حکمرانوں کا طبقہ وہ شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، علماء اصلاح اور رجوع اللہ کی کوشش کر رہے ہوں، اور عوام اپنے دائرے کے اندر شریعت کو نافذ کرنے اور اسلامی نظام کی کوشش کرے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ بتایا ہے 5 احکام میں: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت. علماء اس کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر معاشرے کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اگر ایک خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے وہ خطبات اٹھاتا ہے اور وہ 20 سال پہلے لکھی گئی، اب 20 سال پہلے حالات کیا تھے، فتنے کیا تھے،
ٹولز کیا تھے, مصنف کی سوچ کیا تھی, آج ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. 20 سال بعد ہمارا لباس, گھروں کا طرز تعمیر, گاڑیوں کا ماڈل اور فنکشن اور کھانوں کی ریسیپیز سب تبدیل, میڈیا کے ذرائع, ریسورسز تبدیل ہو گئے. ہم وہ پرانی چیزیں اپلائی کریں گے تو شاید معاشرے کے اندر اس کا اچھا انفلوئنس اور اثر نہیں ہوگا. اسی کوشش میں کہ اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کو ماڈرن ایرا کے ساتھ کنیکٹ کر کے علماء آگے آئے, اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے. کراچی میں العصر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 4 کامیاب ورکشاپ کرانے کے بعد راولپنڈی, اسلام آباد, خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہوئے علماء کے لیے یہ 3 روزہ تربیتی سیشن اور کنونشن اور ورکشاپ تھی. اس میں مختلف ٹرینرز کے ذریعے سے, ان کو پروجیکٹر کے ذریعے سے, ویژول کلاسز کے ذریعے سے ہم نے یہ رہنمائی دینے کی کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. ایک دفعہ پھر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بقیہ محفل کو آگے بڑھائیں.